اسٹوڈنٹس کا سائنسی ریلیٹڈ پرابلمس کا سلوشن صرف شاسب اکیڈمی پر۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ آواز کی وہ خصوصیات ہم پڑھیں گے۔ ویسے تو آواز کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن یہاں پر ہم آواز کی ان خصوصیات کو اسٹڈی کریں گے جن کی بنیاد پہ ہم مختلف آواز کو ایک دوسرے سے مختلف سنتے ہیں، ان میں ہم فرق کر سکتے ہیں۔ تو آواز کے ساتھ ایسی کچھ خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ فرق جو ہے یہ موجود ہوتا ہے اور ہم مختلف آوازوں کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں۔ تو دیز آر دوز کریکٹرسٹکس، یہ وہ خصوصیات ہیں آن بیسس آف وچ ون کین ڈسٹنگوش بٹوین ڈفرینٹ ساؤنڈس۔ ایسی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پہ ایک بندہ مختلف آوازوں میں فرق کر سکتا ہے کہ یہ آواز اور یہ آواز ایک جیسی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، یہ فلاں چیز کی آواز ہے وغیرہ وغیرہ۔ دے آر، اس میں نمبر 1 جو خصوصیات ہوتی ہے وہ پچ آف اے ساؤنڈ، کسی بھی آواز کی پچ جو ہے وہ دوسری آواز سے مختلف ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے اب یہاں پہ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ پچ کیا ہوتا ہے۔ پچ آف اے ساؤنڈ ڈیپینڈز اپان اٹس فریکوینسی، کسی بھی آواز کی پچ جو ہے وہ اس کی فریکوینسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس کی فریکوینسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہائیر دا فریکوینسی ہائیر ول بی دا پچ، جتنا آواز کی فریکوینسی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا پچ زیادہ ہوگا، مطلب ہائی فریکوینسی آواز کو ہم ہائی پچ ساؤنڈس کہیں گے۔ اینڈ ساؤنڈ ول بی آلسو کالڈ شرل ساؤنڈ، ایسے آواز کو ہم شرل آواز بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب جن آوازوں کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے اس آواز کو ہم عام لینگویج میں جو کہتے ہیں شرل ساؤنڈس کہتے ہیں، جبکہ فزکس کی زبان میں ہم اس کو ہائی پچ ساؤنڈس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دی ساؤنڈز آف وومن، عورتوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں، لڑکیوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں، نیچرلی ان کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہائی پچ ساؤنڈز ہوتے ہیں، اور یو کین سے وہ شرل ساؤنڈز ہوتے ہیں۔ کیٹس، بلیوں کی جو آوازیں ہیں وہ بھی اس قسم کے ہوتے ہیں، بچوں کی جو آوازیں ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے شرل ساؤنڈز ہوتے ہیں، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہائی فریکوینسی ساؤنڈز ہوتے ہیں، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہائی پچ ساؤنڈز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اگر ہم ان آواز کے بارے میں بات کریں جن کی فریکوینسی کم ہوتی ہے تو لوور دا فریکوینسی، جن کی فریکوینسی کم ہوتے ہیں لوور ول بی دا پچ، ایسے آوازوں کی جو پچ ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ اینڈ سچ ساؤنڈز آر آلسو کالڈ گریو ساؤنڈز، اور ایسے آوازوں کو ہم گریو ساؤنڈ کہیں گے۔ مثال کے طور پر لائک دی ساؤنڈز آف فراگس، جو مینڈکس وغیرہ چیختے ہیں ان کی جو آوازیں ہوتی ہے۔ مین، جو آدمیوں کی آواز ہوتے ہیں، مثلاً ہم مختلف سنگرز، میل سنگر لے جو ہم زیادہ پشتوں میں سردار علی ٹکر کہتے، تو مختلف ان کی آواز جو ہے وہ بھاری آواز ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان آوازوں کی فریکوینسی جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو کتے بونگتے ہیں ان کی جو آوازیں ہوتی ہیں، بونگنے کی آوازیں، وہ بھی کافی بھاری ہوتی ہیں، ان کی فریکوینسی کم ہوتی ہے، لو پچ ہوتی ہے، اور آپ اس کو عام زبان میں گریو ساؤنڈز بھی کہہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ سے۔ اس طرح اور بھی آوازیں ہوں گے جن کو ہم لو فریکوینسی یا گریو ساؤنڈز میں کاؤنٹ کریں گے۔ تو ہم ان تمام کی پچ اور ان کو ہائی پچ ساؤنڈز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساری لو پچ ساؤنڈز بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ گریو ساؤنڈز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے، ہم نے یہ کہا کہ پچ جو ہے کسی بھی آواز کی ٹوٹل ڈپینڈ ہوتا ہے فریکوینسی کے اوپر۔ جب فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے تو پچ زیادہ ہوتا ہے، جب پچ زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس کو شرل ساؤنڈز کہتے ہیں، اور ان کی مثالیں ہم نے لی بلیوں کی آوازیں، عورتوں کی اور بچوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ شرل ساؤنڈز ان کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے کہا کہ جن کی فریکوینسی کم ہوتی ہے تو ایسی آوازوں کو ہم لو فریکوینسی ساؤنڈز یعنی کہ گریو ساؤنڈز کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً آدمیوں کی آوازیں، کتے وغیرہ جو ہے، یہ مثالیں ہم نے دی، یہ لو پچ ساؤنڈز ہوتے ہیں یا گریو ساؤنڈز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک سمپل سی ایکٹیویٹیز لیتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ لیں تو ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہے کہ بائیسیکل کا ایک پہیہ لیں اور اس میں ہم صرف رم لیں، اور اس کے ساتھ کسی سخت قسم کی چیز کو آپ اٹیچ کر لیں، لکڑی کا ٹکڑا وغیرہ، اور آپ کسی بھی دوست سے کہا کہ وہ پیڈل گھمائے تو یہ ویل جو ہے یہ گھومے گا، ایک خاص قسم کا آواز پیدا ہوگا جو کہ کانوں کو زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ تو جب آپ کا دوست آپ اس لکڑی کے ٹکڑے کو اس ویل کے ساتھ زیادہ سختی سے اٹیچ کر لے تو جب وہ تیز گھمائے گا تو ایک تیز آواز پیدا ہوگا، ایک شرل ساؤنڈز پیدا ہوگا، اور جب آپ پہیہ زیادہ گھماتے ہیں تو اس کا مطلب اپنی فریکوینسی انکریز کی تو آپ زیادہ شرل ساؤنڈ جو ہے وہ آپ سنیں گے، جو آپ کے مائنڈ وغیرہ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، برا لگتا ہے ذہن کے اوپر۔ اور جب وہ آہستہ آہستہ روٹیٹ کرتے ہیں، فریکوینسی کم ہوتی ہے، تو پھر جو آواز ہے وہ زیادہ شرل نہیں ہوتی، وہ گریو ہوتا ہے، کیونکہ ان کی فریکوینسی جو ہے، روٹیشن کی جو فریکوینسی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ سیکنڈ کریکٹرسٹکس ہمارے پاس وہ لاؤڈنیس ہے جن کی بنیاد پہ ہم مختلف آوازوں کا فرق جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ ایک آواز دوسری سے مختلف ہے۔ لاؤڈنیس آف اے ساؤنڈ ڈیپینڈز اپان دی ایمپلیٹیوڈ آف اے ساؤنڈ اینڈ ایمپلیٹیوڈ ڈیپینڈز اپان دی انرجی۔ مطلب یہ ہے کہ
किसी भी आवाज़ की जो लाउडनेस होती है वो उस आवाज़ के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। मतलब जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा साउंड लाउड होगा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो फर्दर एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। मतलब किसी भी वेव के साथ जितना ज़्यादा एनर्जी है उतना हम कहते हैं कि उस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और जितना इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना हम उसको लाउड साउंड तस्वर करेंगे। जिस तरह हमने इससे पहले पेंडुलम के फॉर्म में कहा था कि पेंडुलम जो स्विंग करता है, जो वाइब्रेशंस करते, तो पहले बार अगर आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये इन दो पोजीशंस के दरमियान जो है वाइब्रेशन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है उसका जो जब ये एक चक्कर मुकम्मल करेगा दूसरी बार आएगा तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ फिर तीसरी मरतबा यहाँ तक नहीं आएगा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो वाइब्रेट करेगा और फिर इन दो पॉइंट्स के और आखिरकार ये रुक जाएगा। तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ साथ इस पेंडुलम का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। उसका वजह यह है कि उसके साथ जो एनर्जी है वो टाइम के साथ साथ हवा के मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम एम्पलीट्यूड और एनर्जी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेटेड ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वेव का जब लाउडनेस ज़्यादा होगा, इसका मतलब यह है कि इसके वेव की एनर्जी ज़्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ऐसे आवाज़ को हम लाउड साउंड कहेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हाइयर द एनर्जी हाइयर विल बी द एम्पलीट्यूड। जिस तरह हम ये ड्रा कर चुके हैं, ये जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा ऊपर तक जाएगा उतना नीचे तक जाएगा। तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एक्स नॉट यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो इस वेव के साथ एनर्जी ज़्यादा है। और ये वेव जो आवाज़ है, जो सारी साउंड है, अगर ये वेव साउंड की वेव है तो इसको हम लाउड साउंड कहेंगे, एंड द लाउडर विल बी द साउंड। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना जो साउंड है वो हम लाउड तस्वर करेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास लोअर द एनर्जी, अगर इस वेव की एनर्जी जितनी कम होगी, जिस तरह आप इस केस में देख सकते हैं, लोअर द एम्पलीट्यूड उतना एम्पलीट्यूड कम होगा। इस केस में हमारे पास एम्पलीट्यूड कम है इसके मुकाबले में, तो इसका जो एनर्जी है, इस वेव की एनर्जी है वो भी कम है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड भी कम है, तो ऐसा आवाज़ लाउड नहीं होगा, एंड द साउंड विल बी कॉल्ड फेंट साउंड। तो ऐसे आवाज़ के लिए हम स्पेशल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फेंट। मतलब जिन आवाज़ की एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, उसको हम लाउड साउंड कहेंगे, और जिनके एम्पलीट्यूड्स कम है, एनर्जी कम है, तो ऐसे आवाज़ों को हम फेंट साउंड्स कहेंगे। लाउडनेस के हमारे पास फर्दर कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करता है। तो उसमें नंबर 1 जो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब जो बॉडी वाइब्रेट हो रही है और इससे आवाज़ पैदा हो रही है। जिस तरह हम जानते हैं कि आवाज़ पैदा करने के लिए किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करना ज़रूरी है। वाइब्रेटिंग बॉडी के अलावा हमारे पास आवाज़ पैदा करने की कंसेप्ट नहीं है। तो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जो बॉडी आप वाइब्रेट कर रहे हैं उसका जो एरिया है वो भी बहुत बड़ा मैटर कर रहे हैं लाउडनेस में। लार्जर द एरिया लाउडर विल बी द साउंड। जितना आपके पास जो जिस जिस्म से आप आवाज़ पैदा कर रहे हैं, जिसको आप वाइब्रेट कर रहे हैं, उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना आवाज़ भी लाउड होगा, और वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि जितना एरिया कम होगा तो लाउडनेस जो है वो कम होगी, मतलब आवाज़ फेंट होगा। तो हम इस तरह कह सकते हैं अपनी तरफ से, बुक में तो इस तरह नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो एरिया है वाइब्रेटिंग बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लाउडनेस का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हम ये कहते हैं कि जितना एक वैल्यू बढ़ती है दूसरा भी बढ़ती है, ठीक है। एक वैल्यू बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है, मतलब एरिया बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगा, एरिया कम होगा तो लाउडनेस कम होगा। और इसके लिए हम मिसाल लेते हैं कि मिसाल के तौर हमारे पास एक डोल है बड़ा और एक ढोलक है छोटा सा, और दोनों को आप एक तरीके से मार रहे हैं, ठीक है। तो डोल से लाउड आवाज़ पैदा होगा और ढोलक से फेंट आवाज़ पैदा होगा निस्बतन। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि डोल का जो एरिया है वो बड़ा है। दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है लाउडनेस को इफेक्ट कर रहे हैं वो डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब जो आवाज़ सुन रहे और जहाँ पर आवाज़ पैदा हो रही है उनके दरमियान फासला कितना है। तो सिंपल सी बात है, जितना फासला ज़्यादा होगा उतना आवाज़ कम सुनाई देगा, कम लाउड सुनाई देगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि स्मॉलर दी डिस्टेंस, जितना फासला कम होगा फ्रॉम द बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी लाउडर विल बी द साउंड। मतलब जो बॉडी वाइब्रेट हो रही है, ढोल वगैरह बज रहे, तो वो वाइब्रेटिंग बॉडी है। अगर आप उसके जितने करीब होंगे, जितना फासला कम होगा, आपको आवाज़ लाउड सुनाई देगा। तो हम एक किस्म कह सकते हैं कि डिस्टेंस और लाउडनेस के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। मतलब जितना आप डिस्टेंस बढ़ा देते हैं डिटेक्टर और लिसनर के दरमियान, तो लाउडनेस कम होगा। जितना आप लाउडनेस डिस्टेंस कम करेंगे, दोनों एक दूसरे के करीब लाएंगे, तो उतना उसको ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई देगा। मसलन आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, कोई ढोल बज रहा है, तो आप बैठे बैठे आपके कानों में ज़्यादा शोर की वजह से आपके सर में दर्द पैदा होगा।
لیکن جو یہاں سے میل دور بیٹھا ہوا کوئی بندہ ہے کام کر رہے وہ یہ آواز نہیں سن رہا, اس کے لیے کوئی لاؤڈنس ہے ہی نہیں. دیٹ از بیکاز آف دی ڈسٹینس, کہ وہ اتنا دور ہے کہ اس ڈسٹینس کی وجہ سے وہ آواز نہیں سن رہا. تو مطلب اس کے لیے آواز کی لاؤڈنس ہی نہیں ہے, کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے, تو لاؤڈنس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاؤڈنس اور جو ڈسٹینس ہے ان کے درمیان جو فاصلہ ہے باڈیز کے درمیان, ان کا انورس ریلیشن ہے. تیسرا نمبر جو ہے وہ میڈیم بٹوین سورس اینڈ ڈیٹیکٹر, جہاں سے آواز پیدا ہو رہی ہے وہ سورس ہے, وائبریٹنگ سورس ہے, اور جہاں پہ سنا جا رہا ہے ڈیوائس کی مدد سے یا کانوں کی مدد سے وہ ڈیٹیکٹر ہے. اگر ان کے درمیان جو میڈیمز ہے وہ بھی بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. مثلا عام طور پہ جو ہم بات کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ سن رہے تو ان کے درمیان جو میڈیم ہے وہ ایئر ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے علاوہ لیکوڈ جو ہے اس میں بھی آواز ٹریول کر رہی ہے اور وہ ہوا کے مقابلے میں 4-5 گنا زیادہ تیز ٹریول کر رہی ہے, سالڈ میں پھر ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ تیز ٹریول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے وہاں تک جو آواز بھیج رہے ہیں جو وہ سن رہے ایک لاؤڈنس کے ساتھ, اگر آپ ان کی ہوا کی جگہ لیکوڈ کا استعمال کر لیں تو پھر وہ 5 گنا زیادہ لاؤڈ اس کو سنائی دے گا. اور اگر ہم سالڈ کا استعمال کر لیں تو اس کو اس سے بھی اور کئی گنا, 7 گنا 10 گنا ڈپینڈنگ اپان دی سالڈ مٹیریل, اتنا لاؤڈ ساؤنڈ جو ہے وہ سنائی دے گا. جی, کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ میں ہمارے پاس نمبر 3 پہ آتے ہیں کوالٹی آف ساؤنڈ. دی پراپرٹی آف ساؤنڈ, آواز کی وہ خصوصیت آن بیسس آف وچ ون کین ڈسٹنگوش بٹوین 2 ساؤنڈز آف سیم پچ اینڈ سیم لاؤڈنس, جن کی بنیاد پہ ہم 2 آوازیں جن کی پچ بھی ایک طرح ہوتا ہے, ان کی لاؤڈنس بھی ایک جیسی ہوتی ہے اور ان کو ہم فرق کر سکتے ہیں, تو ایسی خصوصیت کو ہم کوالٹی آف ساؤنڈ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوالٹی آف ساؤنڈ وہ خاصیت ہے جن کی بنیاد پہ ہم 2 آوازیں جن کی لاؤڈنس بھی سیم ہوتی ہے, پچ بھی سیم ہوتی ہے, اور پھر بھی یہ دونوں آوازیں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ لگتی ہے, تو یہ کوالٹی آف ساؤنڈ کی وجہ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اٹ از بیکاز آف دی ڈفرینٹ ویو پیٹرن, کیونکہ ان کا جو ویو پیٹرن ہوتا ہے صرف اس میں فرق ہوتا ہے, اور اسی ویو پیٹرن کی بنیاد پہ یہ آواز ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ 2 ویوز دکھائے گئے ہیں, یہ کسی بھی نوٹ کی ایک ویو ہے اور یہ ایک ویو ہے. اس کا زیادہ سے زیادہ جو ایمپلیٹیوڈ ہے یہاں تک, اور سمجھ لے کہ یہ بھی یہاں تک ہے, دونوں کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ ایک جیسا ہے. تو جس طرح ہم نے پہلے ٹاپک میں پڑھا تھا لاؤڈنس کے حوالے سے کہ ایمپلیٹیوڈ ڈیسائڈ دی لاؤڈنس, کہ کسی بھی ویو کی جتنی انرجی زیادہ ہوتی ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوگا اور لاؤڈنس زیادہ ہوگا. تو ہم دونوں کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے لیٹ سے کہ دونوں کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ 5 ہے, ٹھیک ہے. جسٹ ویلیو ہم نے دی, ٹائم کے ساتھ ساتھ دونوں کا جو ویو ہے ایک ہی ٹائم پہ کمپلیٹ ہوتا ہے, تو آپ اس کو فریکوینسی بھی سیم لے سکتے ہیں, لیکن اس کی جو ویو ہے آپ اس میں اور اس میں جو آپ کو شارپنیس نظر آ رہی ہے اس میں نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ ویو اور یہ ویو 2 مختلف نوٹس ہیں, دونوں کی پچ ان کی فریکوینسی اور لاؤڈنس بھی سیم ہے, تب بھی یہ آواز اس آواز سے ہم ڈفرینٹ محسوس کرتے ہیں. دیز آر دی ڈفرینٹ نوٹس آف دی سیم پچ اینڈ سیم لاؤڈنس. مطلب یہ 2 ویو فارم ہے, 2 نوٹس کے جن کے پچ بھی سیم ہے, لاؤڈنس بھی سیم ہے, لیکن پھر بھی دونوں آواز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اور اس کا آپ ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 ڈول وغیرہ ہے جس سے آپ آواز پیدا کرتے ہیں. ایک چمڑے سے بنا ہوا ہے جو کہ عام طور پہ شادی وغیرہ میں بجاتے ہیں, اور ایک آپ کوئی اسٹیل پردہ پہ استعمال کر لے, دونوں کا سائز سیم لے اور ایک جیسے زور سے مار لے اور ایک جیسی فریکوینسی مار لے, تو دونوں سے جو آواز پیدا ہوگی اگرچہ دونوں آوازوں کی لاؤڈنس اور فریکوینسی سیم ہوگی, لیکن دونوں آواز ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹیل سے آ رہی ہے, اسٹیل سے بنے ہوئے ڈرم سے آ رہی ہے, اور یہ چمڑے سے بنے ہوئے ڈرم سے آ رہی ہے. تو ان دونوں آوازوں میں جو ہم فرق کر سکتے ہیں یہ صرف اور صرف ہم کوالٹی آف ساؤنڈ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی مثالیں ہیں جو ہم مختلف ڈیوائسز سے جو نوٹس پیدا ہوتے, جو آواز پیدا ہوتے, اگر ہم ان کے ویو پیٹرن کو ڈرا کر لیں, اور ایک اور جس کا سیم پچ اور سیم فریکوینسی ہے اور سیم لاؤڈنس ہے, ان کا جو ویو پیٹرن ہے وہ ڈرا کر لیں, تو ان کا آپ کو یہ دونوں سیم نظر آئیں گے, لیکن پھر بھی آواز کا جو پیٹرن ہوگا وہ تبدیل ہوگا, جن کی بنیاد پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں آواز ایک دوسرے سے مختلف ہے. اور چوتھے نمبر پہ اب ہم پڑھ رہے ہیں انٹینسٹی کے حوالے سے. انٹینسٹی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں سب سے پہلے, پھر ہم اس کو ساؤنڈ لیول پہ اپلائی کریں گے. انٹینسٹی کا مطلب ہے انرجی پر یونٹ ایریا پر یونٹ ٹائم. یونٹ ایریا پر 1 سیکنڈ کے لیے جتنی انرجی پڑتی ہے اس کو ہم انٹینسٹی کہتے ہیں. مطلب اگر یونٹ ایریا کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسی ایریا جس کا یہ سائڈ بھی 1 میٹر ہو
یہ سائڈ بھی 1 میٹر ہو، یہ بھی 1 میٹر ہو، یہ بھی، تو آپ ایک بورڈ کو تصور کر لیں جس کا ہر سائڈ آپ کو 1 میٹر ہو، تو 1 ضرب 1 میٹر اسکوائر، تو یہ 1 میٹر اسکوائر ایریا ہوگا، اس کو ہم یونٹ ایریا کہتے ہیں۔ اس یونٹ ایریا پر 1 سیکنڈ کے لیے اگر آپ روشنی یا پانی وغیرہ پائپ کسی بھی چیز کا فوکس کر لیں اور اس پہ جتنی انرجی ڈالتی ہے، اس کو ہم انٹینسٹی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میتھمیٹیکلی ہم کہتے ہیں، جس طرح میں نے الفاظ میں بیان کیا پر ڈیفائن کیا کہ انٹینسٹی کو اگر آپ میتھمیٹیکلی لکھتے ہیں تو انٹینسٹی از اکول ٹو انرجی پر یونٹ ایریا پر یونٹ ٹائم۔ اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ انٹینسٹی از اکول ٹو انرجی، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ بائی ایریا اور ٹائم۔ میں نے ٹائم کو اس کے نیچے لکھ لیا، ٹھیک ہے، اور ہم لکھ سکتے ہیں جب آپس میں ملٹیپلائی ہو تو اس میں کوئی قطع نہیں ہے، آپ ان دونوں کو ہم ایک ساتھ لکھتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سپیس جدا لکھتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے اوپر غور کر لیں، یہ انرجی بائی ٹائم ہے، اور ہم نے 9 میں پڑھا تھا کہ ورک ٹن پر یونٹ ٹائم، ریٹ آف ڈوئنگ ورک اور انرجی پر یونٹ ٹائم، یہ سب پاور کے برابر ہے، یہ ہم نے 9 میں پڑھا تھا۔ تو یہاں پر انرجی بائی ٹائم کو پاور کہیں گے اور ڈیوائڈ بائی ایریا، تو ہم اس کو پاور بائی ایریا، پاور پر یونٹ ایریا آلسو کالڈ انٹینسٹی، دس از دی another definition of intensity۔ اب now we are talking about the general intensity، جو کہ روشنی کی انٹینسٹی ہو سکتی ہے کسی بھی سرفیس ایریا کے اوپر، جس طرح سولر پینلز وغیرہ جو ہیں ان کی انٹینسٹی سب کچھ اسپیسیفکیشن لیول پہ اوپر گیون ہے، تو اس طرح پانی ہے، کوئی اور ویوز ہیں، ساؤنڈ بھی ویوز ہیں، ویوز انرجی رکھتے ہیں، تو اس کی بھی انٹینسٹیز ہیں۔ اگر آپ اس کی یونٹ کی بات کر لیں جنرلی، تو پاور کا مطلب ہوگا واٹ اور ایریا کا مطلب میٹر اسکوائر، تو مطلب یہ ہے کہ انٹینسٹی کی یونٹ ہوگا واٹ پر میٹر اسکوائر، ٹھیک ہے، اس کا اس یونٹ ہے۔ فار دا ساؤنڈ وی ہیو سوٹیبل یونٹ آف انٹینسٹی از پیکو واٹ پر میٹر اسکوائر، یہ بہت بڑا یونٹ ہے واٹ پر میٹر اسکوائر، کیونکہ آواز جو ڈسٹربنس ہے وہ بہت ہی مائنوٹ ڈسٹربنس ہوتی ہے، صرف آپ اس کو سینسیٹیو ممبرین کی مدد سے فیل کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بہت زیادہ کم انرجی ہوتی ہے، اور باقی جو پردہ ہوتا ہے کان کا وہ بھی بہت کم ہوتا ہے، تو لہٰذا واٹ پر میٹر اسکوائر میں اس کو میئر کرنا یہ نامناسب ہوگا۔ جس طرح ہم ٹیبلٹس وغیرہ جو ہم ٹیبلٹ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیسنز وغیرہ، تو وہ ٹیبلٹس ہمارے پاس گرامز ملی گرامز میں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو موزون یونٹ ہم استعمال کرتے ہیں دیٹ از ملی گرام ہے۔ ہمارے پاس 250 ملی گرام ٹیبلٹ ہے، 500 ملی گرام ٹیبلٹ ہے، 650 ملی گرام ٹیبلٹ ہے، تو ایک موزون یونٹ ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو موزون یونٹ ہے ساؤنڈ انٹینسٹیز کے لیے وہ واٹ نہیں ہے، وہ پیکو واٹ پر میٹر اسکوائر۔ پیکو ہم جانتے ہیں کہ 9 میں ہم نے پڑھا تھا، یہ آپ کے پاس سب ملٹیپل آف 10 ہے، ایک پریفکس ہے جو کہ چھوٹی ویلیو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 واٹ کو ڈیوائڈ بائی 1 اور اس کے ساتھ 12 زیروز لگا لیں، اتنا کم کر لیں، تو ایک حصے کو ہم 1 پیکو واٹ کہہ سکتے ہیں۔ اور پیکو کی جگہ آپ پی بھی لکھ سکتے ہیں، واٹ پر میٹر اسکوائر، تو اس کی جگہ اگر آپ اس طرح لکھتے ہیں پیکو کا مطلب ہے 10⁻12 واٹ پر میٹر اسکوائر، مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آوازیں ہیں ان کی انٹینسٹی 1 پیکو واٹ، 2 پیکو واٹ، 3، 15، 20، 25 پیکو واٹ اس طرح کے رینجز میں ہوتے ہیں، واٹس پر میٹر اسکوائر میں نہیں ہوتے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ویلیو ہے، دی انٹینسٹی آف فینٹسٹ آڈیبل ساؤنڈ از 1 پیکو واٹ پر میٹر اسکوائر، جو آواز بالکل فینٹ ہے ہم سن سکتے ہیں، تو اس آواز کی جو انٹینسٹی ہے وہ 1 پیکو واٹ پر میٹر اسکوائر ہے، اور اس طرح اس سے جو زیادہ آواز ہوگی 2 پیکو، 3 پیکو واٹ اور اینڈ سو آن۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یا اس ایک ایگزامپل کو دینے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس جتنی بھی آوازیں ہیں جو ہم سنتے ہیں، جو آڈیبل رینجز میں آتے ہیں ہمارے پاس، ان کی جو انٹینسٹیز ہوتی ہے وہ پیکو واٹ رینج میں لائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہم ایک فارمولہ ڈیرائیو کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم مختلف آوازوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر سکیں۔ اچھا، تو اب ہم انٹینسٹی لیول کے لیے ایک فارمولہ تھا کہ ہم مختلف آوازوں کی جو انٹینسٹیز ہوتی ہے، مطلب ایک آواز کی انٹینسٹی جو ہم نے ابھی بتایا سب سے کم وہ 1 پیکو واٹ پر میٹر اسکوائر ہے، اور اس طرح 2، 3، 4 تو مختلف آوازیں ہیں، ان کو ہم کس طرح ناپیں گے، کس طرح ان کا ہم میئرمنٹ کر سکیں گے، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس لیول میں لائی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے اب ہم ایک فارمولہ ڈیرائیو کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انٹینسٹی لیول، ساؤنڈ لیول بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ لاؤڈنس لیول بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ ہم فارمولہ معلوم کرنے جا رہے ہیں جن کی مدد سے پھر ہم مختلف آوازوں کو انتہائی فینٹسٹ آواز کے ساتھ کمپیئر کریں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ آواز فینٹسٹ ساؤنڈ سے اتنے ڈگریز جو ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو لکھنے سے اور فارمولے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کی کتاب میں جو یہ ٹاپک ہے اس کے سائڈ پہ ایک ٹیبل گیون ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیبل میں ہمارے پاس یہاں پر انٹینسٹیز ہیں، اور یہاں پر ہمارے پاس ساؤنڈ لیول ہے یعنی کہ لاؤڈنس ہے،
یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک ہے انٹینسٹی 1 ہے تو اس کا ساؤنڈ لیول جو ہے وہ 0 ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پیکو واٹ پر میٹر اسکوائر میں بات کر رہے ہیں. اگر اس کی انٹینسٹی 10 انٹینسٹی کو ہم پیکو واٹ پر میٹر اسکوائر میں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لاؤڈنس کو ہم بیل میں لے رہے ہیں, تو یہ ہمارے پاس 1 آ رہے ہیں. اگر اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ 100 پہ چلے جائے تو لاؤڈنس 2 ہوتا ہے. اس کی انٹینسٹی اگر زیادہ ہو کے 1000 پہ چلے جائے تو اس کی لاؤڈنس 3 اینڈ سو آن, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ ٹیبل میں, اور ہم اسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ انٹینسٹی اور لاؤڈنس کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے. مطلب یہ کہ جب اس کے ساتھ ایک 0 تھا تو لاؤڈنس 1 آ رہا تھا, جب 2 0 انٹینسٹیز کے ہو گئے تو لاؤڈنس 2 آ گیا, جب 3 زیروز ہو گئے تو لاؤڈنس 3. اس کا مطلب ہے کہ ہم انٹینسٹی سے لاؤڈنس نکال سکتے ہیں. تو ہم کیا کریں انٹینسٹیز کے ساتھ, ہم کیا کریں تاکہ وہ ہمیں لاؤڈنس دے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس 1000 کے ساتھ ہم کیا کریں تاکہ ہمیں 3 مل جائے, تو اگر میں 1000 کا لاگرتم لوں تو مجھے 3 ملتا ہے. 1000 کا جو لاگرتم ہے وہ 3 ہوتا ہے. تو میرا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی بھی انٹینسٹی کا لاگرتم جتنا بڑھائیں گے اتنا لاؤڈنس بڑھے گا. تو ویبر فیچر لا جو ہمارے پاس ہے وہ یہ بتا رہے کہ لاؤڈنس آف اینی ساؤنڈ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا لاگرتم آف دا انٹینسٹی آف دیٹ ساؤنڈ. اسی ٹیبل کے اگر آپ اس ویلیو پہ آپ نظر ڈالیں کہ 100 کے ساتھ میں کیا کروں جس سے ہمیں 2 مل جائے, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر 100 کا میں لاگرتم لوں, مطلب انٹینسٹی کا اگر میں لاگرتم لوں تو مجھے لاؤڈنس 2 ملتا ہے. جتنا آپ کسی بھی آواز کی انٹینسٹی کا لاگرتم بڑھائیں گے اتنا آپ کے پاس لاؤڈنس بڑھے گا. تو اس ٹیبل کی بنیاد پہ میں نے یہ فارمولہ لکھا, ٹھیک ہے. تو اب میں اس کو مٹاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور فارمولے کی طرف آتا ہوں جو کہ ہمارے پاس جسٹ میتھمیٹیکل سٹیپس ہیں, اور بیچ میں ہم کچھ جو تھیوری ہے اس کو بھی ایکسپلین کریں گے. تو ایز یوزولی پروپورشنالٹی کو ہٹانے کے لیے ایک از ایکول ٹو ہم ڈالتے ہیں اور ایک ہمارے پاس کانسٹنٹ کے ہے, ٹھیک ہے. تو یہ از ایکول ٹو کے اور لاگ اپنی جگہ پہ آئی, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ایک آواز ہے جن کی لاؤڈنس ایل ہے اور انٹینسٹی ہمارے پاس آئی ہے. اس کو میں سپوز ایکویشن 1 کا نام دوں. کنسیڈر فینٹسٹ ساؤنڈ. ایک آواز میں نے لی جو سب سے مدھم ہے, فینٹسٹ ساؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. تو جب فینٹسٹ ساؤنڈ ہوگا تو اس کا جو لاؤڈنس ہوگا وہ ایل ناٹ کے برابر ہوگا, اینڈ اس کی جو انٹینسٹی ہوگی وہ آئی ناٹ کے برابر ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں, ایکویشن 1 کو کس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ایل ناٹ از ایکل ٹو کے لاگ آئی ناٹ. یہ ہمارے پاس ایکویشن 3 ہوگا. میں نے یہ ایکویشن لکھا جس طرح میں نے ٹیبل سے ایکویشن ایکسپلین کی اور میں نے یہاں پر پلاٹ کیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ پروپورشنالٹی ہٹانے کے لیے از ایکول ٹو اور ایک کے. مجھے کے کا اندازہ نہیں ہے, بہرحال میں نے کانسٹنٹ ڈال دیا. اب ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے. پھر میں نے کہا کہ یہ کوئی بھی آواز ہے جن کی انٹینسٹی آئی ہے اور لاؤڈنس ایل ہے, ٹھیک ہے. زیادہ آواز ہے, اونچا, لاؤڈنس بھی زیادہ ہے اس کی انٹینسٹی, لیکن کوئی بھی ہے. اب میں نے کنسیڈر آف فینٹسٹ ساؤنڈ, میں نے ایک فینٹسٹ ساؤنڈ جو صرف ہم سن سکتے, اگر اس سے کم ہو جائے اس کی انٹینسٹی لاؤڈنس تو پھر ہم نہیں سن سکتے. تو اس کا جو لاؤڈنس ہے وہ ہم اسپیشل سمبل ایل ناٹ سے اور انٹینسٹی کو اسپیشل سمبل آئی ناٹ سے, کیونکہ یہ سب سے کم انٹینسٹی اور سب سے کم لاؤڈنس ہوگی, اور اس سے کم ہو تو پھر ہم وہ نہیں سن سکتے. تو آپ اس فارمولے میں پٹ کر لیں تو ایل کی جگہ ایل ناٹ, کے اپنی جگہ پہ, لاگ اپنی جگہ پہ, اور آئی کی جگہ آئی ناٹ. اب اگر آپ دونوں آوازوں میں فرق معلوم کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس وہ آواز ہے جو انتہائی مدھم آواز ہے, صرف ہم اس کو سن سکتے ہیں, اور یہ نسبتاً اونچا آواز ہے, اس کی لاؤڈنس زیادہ ہے. تو اگر دونوں کا فرق نکالتے ہیں تو ہم زیادہ والا کم سے ڈفرینشیٹ کریں گے یا مائنس کریں گے. تو ایکویشن 1 مائنس ایکویشن 2 ناٹ 3. اپنی طرف سے آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایکویشن 1 مائنس ایکویشن 2. تو لیفٹ سائڈ کو ہم لیفٹ سے مائنس کریں گے. ایل مائنس ایل ناٹ از ایکل ٹو سائڈ مائنس لیفٹ سائڈ,
اور رائٹ سائڈ کو ہم رائٹ سائڈ سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ہوگا k log I مائنس k log I ناٹ. ٹھیک ہے. اب ایک آواز جو لاؤڈ ہے اس کی لاؤڈنس اور ایک آواز جو فینٹ ہے اس کی لاؤڈنس، دونوں میں جو فرق ہوتا ہے اس کو ہم انٹینسٹی لیول کہتے ہیں. از ایکل ٹو اس میں کے اور اس میں کے، تو آپ ایک کے کامن لیں، اندر رہ گیا log I مائنس ادھر لے گیا log I ناٹ. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر اگر آپ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے log A بائی B از اکول ٹو log A مائنس log B. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی آپ کے پاس log I مائنس log I ناٹ، یہ تقریباً اس سے میچ کر رہا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس A اور B ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس I اور I ناٹ ہے. یہ ہمارے پاس جو 9th میتھمیٹکس میں ہمارے پاس جو لاگرتھم ہے اس میں ایک کریکٹرسٹکس ہے، تو اس کی جگہ ہم یہ استعمال کریں گے. تو انٹینسٹی لیول کی جگہ ہم اسپیشل سمبل استعمال کرتے ہیں بیٹا. ٹھیک ہے. از ایکل ٹو کے اپنے جگہ پہ. ٹھیک ہے. اور log I مائنس log I ناٹ کے لیے ہم log I بائی I ناٹ A بائی B یہ والا خصوصیت استعمال log I بائی I ناٹ. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ وہ اس آواز کی انٹینسٹی ہے جو ہمیں گیون ہے کہ آپ جس کی ساؤنڈ لیول معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ فینٹسٹ آواز ہے، اس کی انٹینسٹی ہے جو 1 پیکو واٹ ہم نے پہلے بتایا تھا. اس کا آپ لاگرتم لیں گے اس کے ریشو کا، لیکن کے کا مجھے پتہ نہیں کہ یہ کے کیا ہے. آپ اس کو نام دے دیں ایکویشن 3. اب کے کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے ٹو فائنڈ دی ویلیو آف کے، اگر کے کی ویلیو ہم معلوم کرتے ہیں تو سپوز کرتا ہوں میں اس میں سپوز وی ہیو اے ساؤنڈ، ہمارے پاس ایک آواز ہے جس کی انٹینسٹی جو ہے وہ فینٹسٹ آواز سے 10 ٹائم گریٹر ہے، اور یہ میری مرضی ہے، 20 ٹائم گریٹر بھی میں لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ایسی آواز جن کی انٹینسٹی جو ہم فینٹسٹ 1 پیکو واٹ لیتے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آواز کی انٹینسٹی 10 پیکو واٹ پر میٹر اسکوائر ہے. تو ایسی آواز کی ساؤنڈ لیول آف سچ اے ساؤنڈ از 1 بیل. ہم کہہ رہے ہیں، میں نے کہا کہ یہاں پر کے کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے میں نے ایک سپوزیشن کی اور میں نے ایک آواز لی، اور ظاہر بات ہے مجھے پتہ ہے کہ آئی جو انٹینسٹی ہے وہ کوئی بھی آواز ہے جس کی انٹینسٹی آئی ناٹ سے زیادہ ہے. یہ آئی ناٹ سب سے کم انٹینسٹی والا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ انٹینسٹی والا کوئی آواز لے سکتا ہوں. تو میں نے کتنے زیادہ انٹینسٹی والا 10 گنا زیادہ انٹینسٹی والا کوئی آواز میں نے سپوز کیا. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جس کی انٹینسٹی آئی ناٹ سے 10 ٹائم زیادہ ہے تو اس کو ہم 1 بیل تصور کرتے ہیں. تو ایک لیول میں نے سیٹ کیا اور ایک یونٹ بھی میں نے سیٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ جس آواز کی انٹینسٹی 20 آئی ناٹ ہو تو وہ 2 بیل تصور ہوگا، جو 30 آئی ناٹ ہو وہ 3 بیل تصور ہوگا. ٹھیک ہے. جو 31 آئی ناٹ ہو، مطلب جن کی انٹینسٹی آئی ناٹ سے 31 گنا زیادہ ہو، وہ 3.1 بیل تصور ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم اس کے لیے ایک پیمانہ ہم نے سیٹ کیا. تو یہ جو کنڈیشنز میں نے بتائے ہم اس کو پٹ کرتے ہیں ایکویشن 3 میں. پٹ دیز کنڈیشنز ان ایکویشن 3. تو ایکویشن 3 میں ہم نے کہا تھا ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لاگ اپنے جگہ پہ. ٹھیک ہے. آئی کی جگہ ہم 10 آئی ناٹ لگاتے ہیں اور ڈیوائڈیڈ بائی آئی ناٹ لگاتے ہیں. اور بیٹا ہمارے پاس انٹینسٹی لیول ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ جن کی انٹینسٹی 10 آئی ناٹ ہو ان کا جو بیٹا ہوتا ہے، ان کا جو انٹینسٹی لیول ہوتا ہے، ان کا ساؤنڈ لیول جو ہوتا ہے وہ ہم 1 بیل لیتے ہیں. ادھر میں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے بیٹا کی جگہ 1 لکھا. آئی ناٹ کو آئی ناٹ سے ہم کینسل آؤٹ کریں گے تو ہمارے پاس رہ جائے گا کہ log 10، اور log 10 ہمارے پاس 1 کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس صرف کیا رہ جائے گا،
और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1 बिल आएगा, तो यहाँ पर भी मैं 1 बिल लिखूँगा। तो इसका मतलब है कि के की वैल्यू अब हम मालूम हो गई। अगर हम इस के की वैल्यू उठाएं और इस इक्वेशन में लगाएं तो हम इक्वेशन को ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमें के की जो वैल्यू थी वो मालूम नहीं थी, अब मैंने मालूम किया। तो इसको आप क्या करेंगे, पुट इन 3, आप इसको इक्वेशन 3 में लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन 3 में लगाता हूँ, इक्वेशन 3 में लगाता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 3 मेरे पास, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। तो बीटा इज इक्वल टू के की जगह हम 1 बिल लिखते हैं, लॉग अपने जगह पे लिखते हैं, आई अपने जगह पे और आई नॉट। ये बिल यूनिट है तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि हम यूनिट को एंड में लिख के, और हम बिल जो यूनिट है हमेशा 50 किलो, हम यूनिट वगैरह एंड में, 1 लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास एक फार्मूला बना, वो है लॉग आई बाई आई नॉट बिल, ठीक है। मतलब ये एक फार्मूला बना जिनकी मदद से आप किसी भी आवाज़ की इंटेंसिटी यहाँ लगाए। आई नॉट मुझे याद है 1 पिकोवाट पर मीटर स्क्वायर है, वो जो इंटेंसिटी वो आप लगाए तो आपको उसकी जो साउंड लेवल है कंपैरेटिवली टू द आई नॉट वो बिल में मिल जाएगा। और पहले हमने डिफाइन किया था कि एक बिल ऐसा आवाज़ होगा जिनकी इंटेंसिटी 10 गुना ज़्यादा होगी। तब यहाँ पर एक मसला है हमारे पास कि कोई भी आवाज़ जिनकी इंटेंसिटी 2 गुना ज़्यादा होगी, 3 गुना ज़्यादा होगी, 4 गुना या 5 या 9 गुना ज़्यादा होगी, तो ऐसा आवाज़ इस फार्मूले की मदद से हम मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए फार्मूला नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले का जो लीस्ट काउंट है, जो कम से कम मैयर करने की सलाहियत है, वो एक ऐसी आवाज़ है जिनकी इंटेंसिटी 10 आई नॉट हो या उससे ज़्यादा हो। तो उसको कम लीस्ट काउंट वाला डिवाइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बिल को मज़ीद 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 1 बिल इज इक्वल टू 10 DC बिल। मतलब यह है कि अगर आप एक बिल को उठा ले, 10 पीसीस कर ले, तो एक पीस को हम 1 डेसिबल कहेंगे, 2 पीस को 2 डेसिबल, 5 को 5, 9 को 9 डेसिबल, 10 को 10 डेसिबल या 1 बिल कहेंगे। तो अब आप बिल की जगह यहाँ पर 10 डेसिबल है, क्योंकि एक बिल में हमने 10 डेसिबल मजीद, तो आप इसको इक्वेशन x में लगाएं, पुट इन x, ठीक है। तो जब मैं इसे x में लगाऊंगा, इक्वेशन x में पुट करूंगा, तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगा बीटा इज इक्वल टू लॉग आई बाई आई नॉट, और बिल की जगह 10 डेसिबल शॉर्टकट। तो इस 10 को हम पहले लिखते हैं, बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग आई बाई आई नॉट डेसिबल। ये एक फार्मूला मैंने डिराइव किया जिनकी मदद से अब मैं कोई आवाज़ जिनकी इंटेंसिटी आई नॉट से डबल हो, ट्रिपल हो, 9 गुना हो, 10 गुना हो, 15 गुना हो, 20 गुना हो, इसकी मदद से मैं इसको मैयर कर सकता हूँ, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी आवाज़ की इंटेंसिटी लेवल इसके मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा हो तो वो 10 डेसिबल होगा या 1 बिल तस्वुर होगा। तो इससे रिलेटेड हम एग्जांपल करते हैं कि कोई भी आवाज़ किस तरह हमारे पास लाउड होगा, ठीक है, और कितने लेवल का लाउड होगा। तो हमें सिर्फ एक आवाज़ की इंटेंसिटी चाहिए, आवाज़ की हमें सिर्फ इंटेंसिटी चाहिए। हाँ, एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास कोई आवाज़ है जिनकी इंटेंसिटी, सपोज़ आपकी किताब में टेबल है जिसमें मुख्तलिफ़ आवाज़ों की इंटेंसिटीज़ हैं और उनका उन्होंने साउंड लेवल भी मालूम किया। तो मैं कोई भी आवाज़ उठा लेता हूँ जिनकी इंटेंसिटी हमारे पास वो 2 आदमियों का आपस में जो कन्वर्सेशन होता है उनकी इंटेंसिटी 10⁻⁶ लेवल में दिया हुआ है, ठीक है। तो 10⁻⁶ अगर आप यहाँ पर लगा ले किसी भी आवाज़ की इंटेंसिटी, तो हमारे पास इक्वेशन y जो होगा उससे हम इक्वेशन y इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 10 अपनी जगह पे, लॉग अपनी जगह पे, i की जगह 10⁻⁶ होगा और अनाट की जगह 10⁻12 होगा, ठीक है, और ये dB में होगा। तो हमारे पास बीटा 10 अपनी जगह पे, लॉग 10⁻⁶ होगा और ये 12 जब ऊपर जाएगा ये तो +12 होगा। तो 12 से 6 निकालो तो 10⁻6 आएगा। तो बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग 10⁻6। ये लॉग टू द बेस 10 है,
تو اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور آپ کے پاس صرف جو ایکسپوننٹ ہے وہی آئے گا. تو 10 ضرب 6 ایسی آواز کی جو ساؤنڈ لیول ہے وہ 60 dB آئے گا، 60 ڈیسیبل ہوگا. مطلب یہ آئی ناٹ جو کہ ہمارے پاس اس سے 60 گنا اوپر ہوگا یہ ساؤنڈ. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو آئی ناٹ کو اس فارمولے میں واپس آئی ناٹ سے کمپیئر کرتے ہیں، ہم اس کو پٹ آئی کی جگہ اگر آپ آئی ناٹ لگا لیں یعنی کہ 10⁻12 واٹ پر میٹر اسکوائر لگا لیں، تو پھر ہمارے پاس جو ایکویشن وائی ہوگا وہ ہوگا بیٹا از اکول ٹو 10 لاگ آئی کی جگہ آئی ناٹ اور نیچے بھی آئی ناٹ. یہ ختم ہوگا لاگ 1 آپ تقریباً 0 کے برابر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 10 سے ملٹیپلائی کریں تو 0 ملٹیپلائی بائی 10 سے 0 آئے گا، 0 dB. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آواز جو کہ آپ اس کو واپس اپنے ساتھ کمپیئر کر رہے اس فارمولے کی مدد سے، تو ان کے درمیان کوئی ساؤنڈ لیول ڈفرینس نہیں ہوگا، وہ سیم لیول کا ساؤنڈ ہوگا. اس طرح آپ کوئی بھی مختلف قسم کے ساؤنڈز اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اس فارمولے میں پٹ کر لیں، آپ کو اسی آواز کا جو ساؤنڈ لیول ہے وہ مل جائے گا کمپیریٹیولی ٹو دا آئی ناٹ. تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا اکیڈمک امپروو ہو رہے، تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جتنے بھی آپ کے اور اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو بھی انوائٹ کر لیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور ہم اپنا کام جاری رکھیں. تھینک یو فار یور سپورٹنگ.